وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اما بعد، ہمارے درس کا موضوع سیکولرزم اور عاشورہ ہے۔ آپ کی خدمت میں سیکولرزم کے جو معنی ہیں وہ کچھ حد تک آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ گفتگو ہمارے پاس وقت قلیل ہے۔ کوشش ہوگی کہ اس کو ہم ایک حد تک بیان کر سکیں اور جائزہ لے سکیں، وإلا خود یہ دونوں کلمات اور ان کے تناظر میں گفتگو کچھ طولانی وقت کی محتاج ہے۔ معنی سیکولرزم جو ذکر کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے مختلف گفتگو موجود ہے، مختلف تعویلات ہیں، مختلف چیزیں ہیں کہ ابھی ہم تحقیقی طور پہ ان امور میں وارد نہیں ہو سکتے۔ میں مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ نیٹ کے اندر خود اس کی تفصیل کافی بڑی حد تک موجود ہے، اور ہمارا معاشرہ وہ اسی نظریے کا حامل ہونے کی وجہ سے اور بڑے پیمانے پہ ان نظریات کی ترویج کی وجہ سے آپ کو ہر زبان میں، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو، سیکولرزم کے آپ کو معانی اور اس کی تفصیلات پتہ لگ جائیں گی۔ سیکولرزم در حقیقت یہ ایک مرکب لفظ ہے۔ سیکولار یا سیکولر یہ لاطینی لفظ زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جملہ اس کا جو لغوی معنی ذکر کیا گیا ہے وہ لغوی معنی دنیا کے ہیں۔ دنیا کے یعنی دنیا یا دنیا کی طرف مائل ہونا یا دنیاوی ہونا، غیر روحانی ہونا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ ہمارے ہاں جو علماء کرام نے سیکولرزم کے بارے میں تحریر کیا ہے، یہاں پہ چند مسائل پیش آتے ہیں، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن اس کلمے کے دائرے میں بس اگر ہم لغت سے جائزہ لیں تو اس کا ایک معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ بالفاظ دیگر کوئی بھی لفظ جو عمومی طور پہ ایک ٹرم کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، اصطلاح کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ہمیں دو مرحلوں کے اوپر معنی لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک ہمارے پاس اس کا ڈکشنری کا معنی ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ لفظ جب ایجاد ہوا یا یہ لفظ جو معاشرے میں بولا جاتا ہے تو اس کے کیا معنی ہیں، اور ایک اس کا خاص طبقے کے اندر یا خاص شعبے کے اندر اس لفظ کا استعمال ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرم بن گئی ہے اور بطور اصطلاح اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ بس ادھر بھی ہم اسی طریقے سے ایک اس کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری کا معنی ہے، بالآخر کسی زبان سے تو یہ آیا، ازم لفظ ہٹا دیں تو سیکولار یا سیکولر ایک کلمہ ہے کہ جو لغت میں کسی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ اس ٹرم کی صورت میں اختیار کر گیا اور ایک معنی ہمارے سامنے آیا۔ اگر ہم نے لغوی تحقیق کرنی ہے تو یقیناً ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ یہ در حقیقت لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور غربی فرہنگ میں، غربی کلچر کے اندر یا لاطینی زبان کے دائرے میں اگر ہم اس کا معنی لینا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی یہ دنیا کے ہیں، یا دنیاوی ہونا، دنیاوی طرف رجحان کا ہونا، یا دنیاوی امور کو اختیار کرنا، یہ سیکولر کا لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی کبھی بھی قباحتیں نہیں رکھتا اپنے وجود میں، کیونکہ اچھے معانی کو ذکر کرنے کے لیے بھی الفاظ ایجاد کیے گئے ہیں ہر زبان میں، اور برے معانی کو بھی بیان کرنے کے لیے الفاظ ایجاد کیے گئے ہیں۔ لہذا دنیاوی امور، دنیا کی طرف مائل ہونا یا دنیا کی طرف داری کرنا، دنیاوی چیزوں کو انجام دینا، دنیا کا ہونا، یہ بذات خود مثبت منفی کوئی بھی پہلو نہیں رکھتا، خود لفظ ہے، اور یہ لفظ دینی دنیاوی دونوں دنیاؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے سیکولار یا سیکولر ایک معنی دنیا کے معنی میں یا دنیاوی امور کے معنی میں آئے گا۔ علماء کرام نے بھی اسی طریقے سے اس کو تحریر کیا ہے، لیکن جو اسلامی علماء ہیں، چونکہ سیکولر جب ٹرم کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے اور ایک نظریہ یا ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ سامنے آتا ہے، تو وہاں پہ یہ واضح طور پہ اسلام سے ٹکراتا ہے۔
لہٰذا علماء نے اس کے لغوی معنی میں بھی پھر بعض ایسے معنی ذکر کیے تاکہ اس کلمے سے ہی ایک مسلمان متنفر ہو۔ اگرچہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لغت یا ڈکشنری کے اعتبار سے لاطینی زبان میں یہ والا معنی نہیں تھا جو علماء بیان کر رہے ہیں لغت میں، لیکن علماء نے اس کو کیوں اس میں ذکر کر دیا، وہ اس سے مخالفت کی وجہ سے ذکر کر دیا۔ اب یہ عمل خود درست ہے یا نہیں تو یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ ایک باطل تفکر کو عوام الناس کے اندر یا اہل اسلام کے اندر اس کی قباحت کو ذکر کرنے کے لیے اس اعتبار سے اقدام کرنا کوئی منفی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ تحقیقی دنیا میں جب آپ آئیں تو پھر آپ اپنے آپ کو مقید کریں گے، آپ کہیں گے کہ سیکولرزم میں سیکولر ایک معنی ہے، ازم ایک معنی رکھتا ہے اور سیکولر کا جو لغوی مطلب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا داری، دنیاوی امور یا دنیا کے معنی کہلائیں گے۔ بہرحال یہ لغت کے اعتبار سے آپ کے سامنے ہوا۔ علماء نے مثلا یہ اضافہ کر دیا لغوی بحث میں ہی کہ سیاست سے دین کا جدا ہونا یا دین کا انکار کرنا، توحید کا انکار کرنا، فقط امور دنیاوی کو انجام دینا، بہرحال یہ اضافی ہیں، یہ لغوی معنی نہیں ہیں، یہ اصطلاحی دنیا میں ایک نقد کے طور پہ سامنے آتے ہیں، وَإِلَّا یہ امر نہ یہ لغوی معنی ہے سیکولر کا اور نہ ہی یہ ہمارے پاس اصطلاحی معنی ہے۔ ہم آ جاتے ہیں اصطلاحی معنی کی طرف۔ اصطلاحی معنی کی طرف جب آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف تشریحات سامنے آتی ہیں۔ یہ جو تشریحات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کو اب کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں، کس طرح اس کی تشریح کریں۔ ایک طرف ہمارے پاس غربی مفکرین ہیں جنہوں نے اس کو ٹرم کے طور پہ اختیار کیا، ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ متعارف کرایا اور اس نظریے اور آئیڈیالوجی کی اساس کے اوپر کئی قسم کے پھر نظریات پیش کیے، مثلا سیاست کی دنیا میں نظریہ، اقتصاد کی دنیا میں نظریہ، تعلیم کی دنیا میں نظریہ۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا، اسے ذرا ذہن نشین کریں، یہ جو پہلا نقطہ ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ اردو میں بہت مواد ہے سیکولرزم کے جو ماننے والے ہیں یا سیکولر لوگ ہیں، انہوں نے اردو میں بہت کچھ نیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نظریے کے اوپر اگر آپ آئیں تو یہاں پہ ہمیں تحقیق کی اب ضرورت پیش آ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے اسے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں۔ سیکولر کے جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اصطلاحی معنی ہے، اس کا ایک دفعہ تعارف کرایا جاتا ہے اس باب سے کہ سیکولر کی تعریف یہ ہے کہ دین کا انسان کی دنیاوی امور میں اور اجتماعی اور سیاسی امور میں کوئی کردار موجود نہیں ہے، اور دین ہر انسان کا ایک انفرادی کام اور وظیفہ ہے، وہ اسے خود انجام دے سکتا ہے، اس کو دین کے اساس کے اوپر دینی نظریات کے تناظر میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے دنیاوی امور میں یا بالخصوص اجتماعی اور سیاسی امور میں مداخلت کرے۔ بعض نے یہ اس کی تعریف کی ہے، ٹرم کی تعریف کیا کی ہے، یعنی اس کا لب لباب یہ ہے، ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے، اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے، وہ اصطلاح کیا ہے کہ دین کا دنیاوی انسان کے دنیاوی امور میں نمبر 1، نمبر 2 اجتماعی اور سیاسی امور میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہر ایک کی نجی زندگی کا معاملہ ہے، ذاتی زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ دین کو اختیار کرے، کسی بھی مذہب کا قائل ہو جائے، لیکن اس نے اگر دنیاوی امور انجام دینے ہیں تو وہ دین کے تناظر میں نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے سیاسی اور اجتماعی امور انجام دینے ہیں تو پھر وہ دین کو بروئے کار نہیں لا سکتا، دین کی اساس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، دین کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی موقف اختیار نہیں کر سکتا یا عمل انجام نہیں کر سکتا۔ یہاں سے نتیجہ یہ نکلا کہ سیکولرزم کے نظر میں اس پہلی تعریف کے مطابق، کیونکہ ایک تعریف نہیں ہے اور وہ تعریفوں کی تبدیلی کی بھی بعض وجوہات ہیں، بہرحال آپ نے پہلا نقطہ یہ دیکھا کہ تعریف جو یہاں پہ کی جا رہی ہے یہ تعریف ابھی ایک پہلو سے ہے، اور یہ والا پہلو لامحالہ تمام غربی مفکرین کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ تحقیقی امر تو یہ تھا کہ ہم سیکولرزم کے بانی اور اس کی بڑی شخصیات، اس نظریے کی بڑی شخصیات، ان کا کلام لے کے آتے، ان کی کتابوں کا ریفرنس پیش کیا جاتا،
ہو سکتا تو انگلش اس کی عبارت پڑھی جاتی اور اس کے بعد اس سے ایک معنی لیا جاتا، لیکن اتنی گنجائش ہمارے پاس اصلاً درس میں موجود نہیں ہے۔ ہم استفادہ کرتے ہیں کہ جو سیکولر لوگوں نے، یعنی محققین جو ان کے سیکولر نظریہ رکھنے والے افراد موجود ہیں، انہوں نے جو کچھ تحریر کیا ہے ہم اسی کی تحریر سے استفادہ کریں، تاکہ ہمارا اپنا خود ساختہ نتیجہ نہ ہو، خود ساختہ ہماری بات نہ ہو۔ بہرحال آپ نے پہلا نقطہ یہ ذکر کیا۔ فارسی میں سیکولرزم کے بارے میں جتنے مقالات لکھے گئے ہیں، اکثر بیشتر مقالات میں سیکولر کی یہی تعریف کی گئی ہے۔ اردو میں اس سے جدا ہے، اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یعنی حوزہ علمیہ کی جو سائٹس موجود ہیں نیٹ کے اوپر، جیسے حوزہ.net ہے، یا اسی طریقے سے معتبر جو سائٹس ہیں بڑے بڑے اداروں کی، اس میں سیکولرزمز کی جو اصطلاحی تعریف لکھی گئی ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اور بعض انہوں نے دانشوروں کا نام بھی لیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو اس میں ذکر کیا ہے کہ مختلف جو انسان کی زندگی کے مختلف جوانب ہیں، جیسے سیاسی جانب ہے، اجتماعی جانب ہے، ثقافتی کلچر یا فرہنگی امور ہیں، ان سب کے اندر دین کی مداخلت نہ ہو۔ یعنی دین اور دنیا آپس میں جدا ہیں۔ اگر ایک نقطے کو بیان کرے، سیکولرزم یہ بیان کرتا ہے کہ دین اور دنیا جدا ہیں۔ یہ انہوں نے تعریف کو وہ نقطہ مشترک اٹھایا ہے کہ جو سیکولرزم کی ڈیفینیشنز کے ذیل میں انہی کے محققین نے لکھا ہے، اسکالرز نے لکھا ہے، ان سب میں یہ نقطہ ہمیں نظر آتا ہے مشترک طور پہ۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ دین اور دنیا آپس میں جدا ہیں۔ دین اور دنیا جدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب انسان نے کھانا کمانا ہے تو وہ کام کاج نہیں کرے گا، کسب و کار نہیں کرے گا تو کہاں سے کما کے لائے گا؟ یہاں پہ سیکولر نظریہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے دینی نظریات کو مداخلت نہ دیں، اسے استعمال نہ کریں، آزاد ہو کے جائیں، کھائیں کمائیں، اقتصاد اپنا درست کریں، اور جہاں سے آپ کو کسب کا اور کمانے کا ذریعہ نظر آتا ہے ادھر جا کے آپ معاہدے کے ذریعے سے کمائیں۔ بس دین و دنیا پہلے آپ نے دیکھا عملی میدان میں جدا ہو گیا۔ اسی طرح ایک انسان نے تعلیم حاصل کرنی ہے، دین اور دنیا میں جدائی سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ فلسفہ تعلیم اور تعلیم کا ثواب، تعلیم کا ہدف، یہ ساری باتیں نہ لے کے آئیں۔ آپ دین کے نظریات کو مداخلت نہ دیں، دین کے نظریات کو استعمال نہ کریں، کسی یونیورسٹی کالج میں جا کے پڑھیں، جیسا بھی ماحول ہے، جیسا سبجیکٹ ہے، جیسا لوگوں کا رجحان ہے، بس اس میں بہتے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، لہٰذا اپنی دنیا کو درست کرو۔ اسی طرح سیاسی میدان میں، کہ سیاسی میدان میں کوئی سیاسی پولیٹیکلی سسٹم آپ دین اسلام سے نہ لے کے آئیں یا دیگر ادیان سے، صرف اسلام کی بات نہیں ہے، کسی بھی دین کو مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ لوگ اپنی ثوابدید پہ اپنا نفع دیکھتے ہوئے، اپنی منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے رجحان کے مطابق جس سسٹم کو لے آئیں، جس طریقہ کار کو اختیار کر لیں، وہ ہمارے لیے درست ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر معاملے میں دین اور دنیا کو جدا طور پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جب دنیاوی امور انجام دینے ہیں تو سیکولرزم اس بات کا قائل ہے دنیاوی ضابطے اور طور طریقے تم اختیار کرو، اور اگر تم نے دین اختیار کرنا ہے تو کوئی سا بھی دین اختیار کر لو، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، پرسنل تمہاری چیز ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، نجی تمہارا معاملہ ہے، جاؤ جو بھی نظریہ اختیار کر لو۔ لہٰذا فارسی میں جو ہمارے پاس مقالات لکھے گئے ہیں اس میں اس بات کو زیادہ تکرار کیا ہے، کیونکہ ایران کے اندر یہ نظریات ایک گہرا اثر پیدا کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان، ہندوستان اور دیگر جو ممالک ہیں ادھر بھی ایک تاثیر ہے، لیکن وہاں پہ عموماً مطالعات بہت وسیع پیمانے پہ افراد کے نہیں ہوتے، خاص حلقہ احباب ہے کہ جو مطالعات اور غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان نظریات کی گہری چھاپ پڑتی ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ لیں بقیہ ممالک جو ہیں وہ سیکولرزم کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں، وہ سسٹم ان کے بن چکے ہیں اور سسٹم کے ذریعے سے انہوں نے عوام کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آواز اٹھانے والے کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 3-4% بھی نہیں ہیں لوگ، 2% لوگ آبادی کے ہوں گے ہر جگہ، وہ 2% کو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بولتے رہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایران کے اندر معاملہ جدا ہے۔ ادھر چونکہ حکومت اسلامی کے قیام کے بعد ایک تفکر بڑے پیمانے پہ اسلامی موجود
رہا اور ترقی ہوئی ہے۔ مثلا ولایت فقیہ کے نظریے کے اوپر بہت کتابیں لکھی گئیں، ادلہ قائم ہوئیں، کئی جہات سے اس کا جائزہ لیا گیا۔ ولایت فقیہ پولیٹیکل سسٹم ہے۔ سیکولرزم نے سب سے پہلے آ کے جس کے اوپر حملہ کیا، جس سوچ پہ حملہ کیا، وہ یہی پولیٹیکل سسٹم تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے اگر حکومت کرنی ہے اور معاشرے کے منافع تم نے حاصل کرنے ہیں، اپنے مفادات ایک معاشرے نے حاصل کرنے ہیں، تو دین کو برائے مہربانی مداخلت کا موقع نہ دو۔ دینداروں کو اپنے دین کے اوپر خود عمل کرنے دو، اور اس چار دیواری، گھر کی چار دیواری سے یا مسجد کی چار دیواری سے باہر کسی صورت نہ آنے دو۔ اس لیے معاشرے کے اندر دنیا کے ضابطوں کے ذریعے سے حکومت کرو۔ لہٰذا یہاں پہ پھر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، بین الاقوامی سطح کے اوپر ایران کئی ایسے موقف رکھتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ دفاع کے اعتبار سے اور اقتصاد کے اعتبار سے ایران کے لیے بہت ضرر رکھتے ہیں، لیکن ایران اپنے نظریاتی، دینی نظریاتی بیس کی بنیاد پر اس موقف پہ ڈٹا ہوا ہے۔ جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، جیسے اسرائیل سے مخالفت ہے، امریکہ سے مخالفت ہے۔ اب کوئی سرحد نہیں ایران کی لگتی، لیکن ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں انہی کی مخالفت کی وجہ سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امریکی استکبار اور استعمار کے خلاف ایران کا آواز اٹھانا یہ سبب بنتا ہے کہ وہ اس کو دشمن قرار دیں اور اس کے خلاف بہت ساری کاوشیں کریں۔ اسی طرح سے القدس ریلی کا اہتمام کرنا، اس کے اوپر اسرائیل بہت شور مچاتا ہے، بہت زیادہ آواز اٹھاتا ہے۔ ہر مظلوم کی مدد کرنا اور اس کی طرفداری کرنا، اس کے لیے اقدامات کرنا، یہ ایران کے دینی اساس کے اوپر موقف ہیں، اور اس کا نتیجہ ایران دفاعی حوالے سے خطرے میں پڑ جاتا ہے، اقتصادی حوالے سے خطرے میں پڑتا ہے۔ تو یہ دین کو مداخلت دینے کی وجہ سے اب ادھر ایک بڑا طبقہ ایران کے اندر موجود ہے جو سیکولرزم کا قائل ہے، حتیٰ علماء کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں، اور وہ پھر اس جگہ پہ کوشش کرتے ہیں کہ مخالفت کریں اور دنیا کی اساس کے اوپر دنیاوی نفع اور منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں۔ یہ ایک وہ جھگڑا ہے کہ جو رہبر معظم کے اور ان کے پیرو افراد کے ساتھ اور بعض شخصیات، بڑی انقلابی شخصیات جن کے نام لینا مناسب نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے۔ وہ انقلابی شخصیات تھیں، وہ یہی کہتی تھیں کہ آپ جس طرح چائنا ہے وہ اپنی اقتصاد کو مد نظر رکھتا ہے اور اس کو بس فائدے کو دیکھتا ہے، انڈیا اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، امریکہ فائدے کو دیکھتا ہے، آپ اسی اعتبار سے اپنے فائدوں کو دیکھیں۔ آخر کیا القدس ریلی سے، فلسطین کی حمایت سے، یمن کی حمایت سے، شام کے مسائل میں مداخلت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ اس وقت کئی جوانوں کی زبان پہ یہ شکوہ، بالخصوص یونیورسٹیز کی دنیا میں یہ والا شکوہ بہت زیادہ موجود ہے، کیونکہ یونیورسٹیز کی دنیا پوری دنیا میں اغوا شدہ ایک جگہ ہے۔ یعنی اگر مومن ایک ہے وہ یونیورسٹی کی دنیا میں چلا جائے تو وہاں سے منافق نہیں، بے دین ہو کے نکلتا ہے۔ حتیٰ ایران کے اندر ایسا ہی ہے اس ٹائم۔ چند یونیورسٹیز کو چھوڑ کے بقیہ یونیورسٹیز کی کیفیت ایسی ہے، مومن جاتا ہے، جب نکلتا ہے تو کاملاً بے دین ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ماحول ایسا بنایا ہے، سیکولر نظریات کی اس قدر ترویج اور اس قدر اس کی حمایت ہے کہ یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ البتہ یہ اندر سے ایک ٹکراؤ کی صورت، ایسا نہیں ہے کہ مقابلے میں کچھ اصلاً ہے ہی نہیں ہے، لیکن ایران کے اندر تو ایک بڑی حد تک ہے، اگرچہ یونیورسٹیز کی ایک بڑی مقدار اغوا ہے ادھر بھی، لیکن پھر بھی مد مقابل جو ہے مثلا سائٹس بڑے پیمانے پر ہیں، بڑے حلقہ جات موجود ہیں، علماء فعال موجود ہیں، تبلیغات موجود ہیں، ایک ٹکراؤ موجود ہے۔ بقیہ ممالک میں ٹکراؤ کی کیفیت بھی نہیں ہے، یہ قابل افسوس چیز ہے۔ لہذا خلاصہ کلام، جو ایرانی سائٹس کے اوپر جس پہلو کو اصطلاحی ٹرم کے اعتبار سے ابھارا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ بنتا ہے، اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ یہاں پہ عملی میدان میں سیکولر تفکر سے انہیں شدید جھگڑا کرنا پڑ رہا ہے، شدید ٹکراؤ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ سیکولرزم ہے جو آتا ہے وہ قومیت کی اساس کو برپا کرنا شروع کرے گا، کہ وہ اگر کہتا ہے کہ ویسے قومیت سے کوئی غرض نہیں سیکولر کو، لیکن کہتا ہے کہ اگر ایک معاشرہ اپنے قومی تشخص کو ابھارنا چاہتا ہے، قومیت کو ابھارنا چاہتا ہے، اسے موقع دو، کیا اس میں حرج ہے؟ وہاں پہ سوال پیدا ہوگا یہ دین کے مخالف ہے، وہ کہتے ہیں دین کے مخالف ہے تو ہونے دو، دین ہر ایک کا اپنا نجی مسئلہ ہے، اسے کیوں اجتماعی اور سیاسی دنیا میں تم لے کے آتے ہو؟
لہٰذا جتنے سیکولر ذہنیت کے مالک افراد ہیں ان کا سب سے بڑا شکوہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی اور اجتماعی دنیا سے مراد ہے اقتصادی معاملہ آپ کا اجتماعی طور پہ ہو، تعلیمی معاملہ اجتماعی طور پہ ہو، کلچرل معاملہ ہو اجتماعی طور پہ، جیسے تہوار منانا ہے، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، کوئی وفات کے مراسم ہیں، کوئی بھی موقع ہو، اس میں دین کا نام لے کے کیوں آ جاتے ہو؟ کیوں دین کو تم آ کے حاکم کرنا چاہتے ہو؟ لہٰذا یہاں پہ چونکہ یہ والا جھگڑا بہت گہرے طور پر ہے، اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ اسی پہلو کو اٹھایا ہے کہ دین اور دنیا میں جدائی کا نام سیکولر ہے، اور ان غربی مفکرین کی پھر یہ تعریف کو لے کے آتے ہیں جنہوں نے اس نقطے کو زیادہ ذکر کیا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس اس عنوان سے بحث ہو گئی، اور پھر سیکولر جو فکر ہے آج کے دور میں غربی معاشرے کے اندر، چونکہ غرب میں ایک نظریہ 5 سال یا 10 سال بھی قائم نہیں رہتا، وہ متغیر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے ضعف کی علامت ہے، کیونکہ جب ایک نظریہ اپنے اندر قوت رکھتا ہو تو اس میں آرام سے تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، وسعت آتی چلی جائے گی، اس کی بنیادیں اسی طرح قائم رہتی ہیں۔ لیکن غرب میں مسئلہ کچھ اور ہے، خصوصاً یہ جو پچھلے 300 سال گزرے ہیں، موجودہ صدی سے لے کے 300 سال، اس میں کوئی نظریہ ثابت رہتا ہی نہیں ہے، وہ 5 سے 10 سال کے اندر ٹوٹ جاتا ہے اور اسی کی اساس پہ ایک اور نظریہ وہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے سیکولرزم کی بھی تعریفیں آئے زمانے میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اب زمانہ کس طرف بڑھ چکا ہے، اس زمانے کے ان تقاضوں کو، دنیاوی تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ تعریف میں اتنی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلا جب یہ رینیسانس کا مسئلہ تھا، آج سے 400 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، عیسائیت کے اندر، عیسائی ممالک کے اندر، عیسائی کمیونٹی کے اندر جھگڑے برپا ہو گئے، جو کرسچنز ہیں اور ان میں کیتھولک ہیں اور پروٹیسٹنٹ ہیں، ان کی شدید لڑائی ہوئی، اس کی وجہ سے قتل و غارت اوج کے اوپر پہنچی۔ تو جو معاشرہ تھا اس نے واضح طور پہ انکار کر دیا، غربی معاشرے نے، یعنی عیسائی کمیونٹی نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ نہ ہمیں سنی چاہیے نہ شیعہ چاہیے، بالفرض آپ یہ کہہ لیں، نہ ہمیں کیتھولک چاہیے نہ یہ پروٹیسٹنٹ چاہیے، انہوں نے اپنے اپنے نظریات پہ عمل کرنا، جائیں اپنے گھروں میں بیٹھے عمل کریں، ہمیں معاشرہ کے اندر زندگی بسر کرنے دیں، ہمیں کوئی کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، رہنے سہنے کا موقع فراہم کریں۔ لہٰذا وہ پھر ایک انقلاب کی صورت برپا ہوئی، اور وہ اپنے اس اساس کے اوپر، ترک مذہب کی اساس پر، ترک دین کی اساس کے اوپر ایک انقلاب کو برپا کر کے اپنے ہاتھ میں حکومت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے سیکولرزم کی ابتدا پھر نظریاتی طور پہ ہوئی، کیونکہ مفکرین نے لکھا، اس کے اوپر پھر انہوں نے تنقیدیں کی، جو پہلے دینی ہاتھوں میں یہ پورا کا پورا سسٹم موجود تھا۔ اب اس دور میں جو سیکولرزم کی، یعنی بعد کے ایام میں سیکولرزم کے جو ہمیں نظریات ملتے ہیں، اس میں چونکہ ان کا براہ راست دین سے ٹکراؤ تھا، لہٰذا آپ وہاں پہ دیکھیں گے بار بار دین سے ٹکراؤ والے نظریات، دین اور دنیا کی جدائی والی باتیں ادھر ذکر ہیں۔ زمانہ آگے بڑھا، چند صدیاں گزریں، سائنس کی دنیا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اب تو ہمیں دین سے ٹکراؤ ہے نہیں، دین تو غائب ہو گیا۔ اب تو انہوں نے، لوگوں نے ذاتی اپنی حیثیت اختیار کر لی، چرچ اپنے ٹائم پہ کھلتا ہے، لوگ ادھر جاتے ہیں، مراسم ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جو پاپ ہے اس کا حکومت میں کوئی مداخلت نہیں ہے، اور حکومت پاپ کو کچھ نہیں کہتی۔ لہٰذا اب سائنس کی جدت کا دور ہے، انہوں نے سیکولر کی اب تعریف میں سائنس کو بھی داخل کر دیا، اور کہا کہ جو سائنس کے تقاضوں کے تحت مسائل حل ہوں، اور سائنس جس کی تصدیق کرے، بس اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اب پھر آگے بڑھے، یعنی اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ سیکولر کی اب شکلیں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی۔ پیچھے وہ تفکر ہے کہ دنیاوی امور کو دنیا کی اساس پر، لیکن یہ دنیا کی اساس ہر دور میں حالات کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ایک دفعہ دین اور یہ غیر دین طبقے کا شدید جھگڑا ہے، ایک دفعہ سائنس اور غیر سائنسی باتوں کا شدید جھگڑا ہے، ایک دفعہ کلچرل وار آ جاتی ہے، ایک مرتبہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ جو بنیادی اساس تھی وہ اپنی جگہ باقی رہتی ہے، اور وہ ہے دین اور دنیا کی جدائی۔ بقیہ پھر آپ کے جو عوامل ہیں وہ اس کے ہمراہ تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔
لہٰذا یہاں سے ریشنلزم کی پھر ایک صورت نکلتی ہے، اور یہاں سے سیانتزم کے عنوان سے بات ذکر کیا گیا جسے علم گرائی یا علم پرستی کہتے ہیں، اس کی صورتیں نکلتی ہیں، اور کئی نظریات پھر یہاں سے مثلا ریلیٹیوازم کی بات آ جاتی ہے، اور ایک 7-8 قسم کے مختلف جوانب سے سیکولرزم کی پھر شکل، یعنی وہ روح جو ہے ان نظریات کے طور پہ اختیار ہو گئی، یعنی وہ روح باقی ہے، کبھی وہ نیشنلزم کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی ریشنلزم کی صورت میں ہے، اب ازم کر کے وہ تبدیل کرتے رہیں گے، لیکن روح ان سب میں ایک ہی ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ کلی طور پہ دین اور دنیا کا آپس میں تعلق نہیں ہے۔ مثلا ریشنلزم اب وہ عقل محوری کے اوپر ہے، عقل کو معیار قرار دینے کے اوپر ہے، اسے فارسی میں کہتے ہیں عقل گرائی۔ اب دین اسلام میں بھی عقل کا بڑا عمل دخل ہے۔ بہرحال ابھی دین اسلام کی طرف ہم آتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھ لیں کہ سیکولرزم ایک روح کے طور پہ موجود رہی ہے، اگرچہ اس کی شکلیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ مثلاً ایتھزم آئے گا جو کہ بالکل لادینیت، الحاد کو بیان کرتا ہے، لیکن اس الحاد میں یہ اساس موجود ہے، سیکولرزم کی اساس موجود ہے۔ ریشنلزم آئے گا، اس میں اس کی اساس موجود ہے، کیونکہ سیکولرزم کے اہم ترین نظریاتی مبانی میں سے ایک عقل مداری ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل کو استعمال کر، بشر کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو عقل دی گئی ہے، انسان عقل کو استعمال کریں۔ اسی طریقے سے سیکولرزم یہ روح دیگر ہمارے پاس مثلا علم گرائی کے حوالے سے ایک نظریات ہے، اس میں موجود ہے۔ ریلیٹیوازم کے اندر یہ موجود ہے جو نسبت گرائی کے حوالے سے، یعنی نسبی طور پہ ایک نظریہ ہے۔ علم اخلاق کے اندر اس نظریے کی خاص ایک تاثیر ہے، اس میں بھی سیکولرزم جو ہے اس کی نگاہ موجود ہے۔ اس لیے دین اسلام نے آ کے کہا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کائنات میں جو خطا بھی جنم لیتی ہے اس کی اساس اور بنیاد حب الدنیا ہے۔ لہذا یہ سیکولر جو تفکر ہے یہ چلا آ رہا ہے قدیم زمانے سے، جب سے انسان آزمائش میں گرفتار ہے دین اور دنیا کی، تب سے چلا آ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ منظم ہو گیا، منظم ہونے کے بعد اس نے تاثیر پیدا کرنا شروع کر دی، پھر شکلیں تبدیل ہوئیں، مختلف تفکرات نکلے، لیکن ان سب تفکرات میں یہ روح کی طرح سیکولرزم موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک بیان آیا۔ اب ہم تیزی سے جائزہ لیتے ہیں کچھ اسلام کی نگاہ میں اور اردو کی دنیا میں۔ اردو میں بڑے گرما گرم آپ کہیں کہ مقالے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اردو طبقہ اس میں پاکستان ایک خاص حیثیت کا مالک ہے۔ دنیا میں پچھلے 100 سالوں میں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں اسلامی نظام اور اسلامی تفکر کے اعتبار سے، ان سب میں پاکستان اور ادھر کی عوام کا ایک عمل دخل ضرور موجود ہے۔ جمال الدین افغانی قبل از ایران و مصر بر صغیر میں آئے، بر صغیر سے ایک محمد اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، انہوں نے تفکر پیش کیا۔ بر صغیر میں سب سے پہلے یہ باتیں 1857 کی جو جسے جنگ آزادی کہتے ہیں، حقیقت میں آغاز غلامی ہے، انگریزوں کی غلامی کا، مسلمانوں کی غلامی کا آغاز ہے۔ ادھر کئی تفکرات دیے گئے، پھر جہاد کے عنوان سے، دفاع کے عنوان سے مختلف تحریکیں اٹھیں۔ آج بھی اسی طریقے سے یہ سرزمین جو ہے بر صغیر جسے آپ کہتے ہیں ہندو پاکستان کے عنوان سے، یہ اس اعتبار سے ایک ایسی سرزمین ہے کہ جو اسلام اور اسلامی نظریات کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے اوپر گہری تاثیر ڈالنے کے لیے اردو میں بہت وسیع پیمانے کے اوپر سیکولرزم کو بیان کیا گیا ہے، اور ہوا یہ کہ اغوا ادھر کر لیے گئے، کیونکہ ایک مفکر وہ معاشرے کے اندر ایک لیڈرشپ کا کردار ادا نہیں کر سکا۔ نمبر 2، عوام کے شعوری سطح کو بلند نہیں کیا جا سکا۔ ان دو خلاؤں کی بنیاد پر دیگر سسٹم ہمارے اوپر غالب آ گئے اور قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی ایک طرف لیڈرشپ ایسی مہیا ہو کہ جو خالص اسلامی اصولوں کے اوپر مشتمل ہو اور ایمان رکھتی ہو ان کے اوپر، یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے۔ اقرار تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں،
لیکن ایمان کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے ایک راستے کے اوپر چلنا اور مشکلات کو سہنا یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، عوام الناس کا شعوری سطح کو بلند کیا جائے اور خالص بنیادوں پر ان کا اسلام کی بنیادوں پہ اجتماعی تحرک کو برپا کیا جائے۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب بزرگان کے بیان میں بہت آشکار ہے، خصوصاً مفکر کبیر اور رہبر معظم، کہ انہیں مفکر کی حیثیت سے واقعاً ہمیں پہچاننے کی بھی ضرورت ہے اور مفکر کے اعتبار سے ترویج کرنے کی بھی ضرورت ہے ان کے بیانات میں واضح طور پر۔ اسی لیے انہوں نے ابھی آخر ادوار میں جہاد تبیین یا جہاد بیان کا نظریہ پیش کیا، یعنی اسلام کی جہاد بیان سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے اصولوں اور تعلیمات کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ عوام کے اوپر تاثیر بھی اس کی برپا ہو اور عوام اس کے مطابق قدم اٹھائے۔ اگر تاثیر ایسی برپا نہ کر پائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاد تبیین نہیں، یعنی جہاد تبیین اسلامی تعلیمات کا انسانی معاشرے کے ساتھ عملی تعلق، فقط اقرار اور نظریاتی تعلق نہیں، عملی تعلق، یعنی معاشرہ عمل کے اعتبار سے آگے بڑھے۔ جیسا کہ یہاں پہ یہی مشکل ہے، سیکولرزم نے ایسی تاثیر برپا کی ہے کہ اس کے مطابق عملی دنیا میں عمل انجام دیے انہوں نے، نظام کے اعتبار سے انہوں نے اسی کی بات کی، تعلیم کے اعتبار سے انہوں نے وہی بات کی جو سیکولرزم نے بیان کی ہے، کمائی کے اعتبار سے، حتیٰ علماء کے اندر اسی طریقے سے سوچ سمجھ پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ جو اردو دان طبقہ موجود ہے پاک و ہند کا، ان کے طلاب میں آ جائیں، انڈیا پاکستان کے مسئلے کے اوپر آپ ایک دفعہ گفتگو شروع کریں، آپ کو وہی ایک جھگڑے کی نوعیت نظر آئے گی جو عام عوامی لیول پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ آپ ان سے بیان کریں گے یار دین ولایت ہمارا دین ہے، سرحد ہماری ولایت ہے، ولایت ہمارے لیے اساس ہے، قرب و بعد کا معیار ولایت ہے۔ کوئی حبشہ سے تعلق رکھتا ہو، کوئی روم سے تعلق رکھتا ہو، فرق نہیں پڑتا۔ زرارہ بن اعین بن سنسن ان کے دادا تھے، وہ روم سے تشریف لائے عالم اسلام میں، زرارہ رومی ہیں بنیادی طور پہ۔ جناب نرجس خاتون علیہ السلام، والدہ امام زمان علیہ السلام، وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ روم سے، غرب سے، یورپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہٰذا دین اسلام تو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن یہاں پہ وہ دین کو جدا کر لیں گے، اپنے جذبات، احساسات اس کے مطابق جھگڑیں گے۔ لہٰذا اس کی تاثیر مدارس کی دنیا میں بہت گہری ہے۔ اہل سنت مدارس میں تو بہت بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوئی۔ جب یہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کی بات آئی تو وہاں پہ جمعیت علماء ہند، انہوں نے سیکولرزم کو آشکار طور پہ حمایت اس کی قومیت اور وطنیت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے موقف پیش کیا۔ اگرچہ ان میں مد مقابل مفکرین موجود ہیں، لیکن اس دینی طبقے کے اندر یہ تفکر موجود ہے، اس کی تاثیر موجود ہے۔ اس لیے رہبر معظم واقع مفکر کبیر ہیں، انہوں نے جہاد تبیین وظیفہ واجب فوری قرار دیا ہے ہر مسلمان کے لیے۔ یعنی تم اسلامی اس وقت موجودہ حالات میں اسلامی تعلیمات کی تبیین کرو، بیان کرو لوگوں کے سامنے، اور حقیقی تعلیمات کے افکار اسلام ناب، خالص افکار اسلام کو تم زیادہ سے زیادہ بیان کرو، اور تمہارے بیان کا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر تاثیر گزار ہو۔ وہ پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، جیسے اس وقت معاشرے میں ایک بہت بڑی ہم مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں۔ قرآن کو لیں تو پیسے کمانے کا ایک ذریعہ، مجالس کو لیں، امام حسین علیہ السلام کو تو ایک کمائی کا ذریعہ بعض لوگ بنا لیتے ہیں، عزاداری کو لیں کمائی کا ذریعہ، قصیدہ لے لیں، مرثیہ لے لیں، نوحہ لے لیں، یعنی دین کا ہر پہلو جو ایک اجتماعی رخ رکھتا تھا اور اجتماعی تاثیر جس کی مدد سے ہونی تھی، اسے تجارت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں معاویہ ابن ابی سفیان نے شام سے حج کے اندر بعض افراد کو اپنی طرف سے بھیجا کہ جو حاجیوں کے اندر ایک نیابت کریں ان کی، اور حج میں ایک فتنے کو برپا کریں۔ تو امام علی علیہ السلام کو جاسوسوں نے خبر دی، تو امام نے فرمایا کہ یہ شام کے امیر نے شام سے بعض ایسے افراد چلے ہیں کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، آنکھوں کے وہ اندھے ہیں، اور ان کی کیا صفت بیان کی کہ وہ دین کے تھنوں سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں، یعنی دین کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں سے دین کا حصول ہونا تھا۔
اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ان جگہوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ہی ایک بد چیز ہے، اس کو سیکولرزم نے بڑا استعمال کیا۔ اب پاکستان یا بر صغیر کی سرزمین لے لیں، یہاں پہ کوئی بھی غربی نظریہ اپنی خالص بنیاد پہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نظریہ، اس کو ایک ٹچ اسلام سے دینا پڑے گا۔ جیسے کہ اب معروف ہو چکا ہے کہ خان صاحب نے بھی ٹچ کی بات کی، ٹچ دینا پڑے گا، وہی ادھر قابل قبول نہیں ہے۔ خود خان صاحب لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے جب تک اسلامک ٹچ نہ ہو، اس لیے ٹچ دینا ضروری ہے۔ اس لیے خالی ڈیموکریسی نہیں، اسلامی ڈیموکریسی کا ٹچ دیں، خالی کمیونزم نہیں، اسلامی کمیونزم کا ٹچ دیا جائے۔ اسی طرح خالی سیکولرزم نہیں، اسلامک سیکولرزم۔ اب جب آپ نے اسے اسلامک کرنا ہے تو آپ نے ان لوگوں کو ظاہری طور پہ قائل کرنے کے لیے اس کی تعویل کرنی ہے، معنی کو تھوڑا سا رخ اس کا پھیریں گے۔ لہٰذا پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین پہ اسلامک سیکولرزم کا نعرہ لگا۔ اب اسلامک سیکولرزم دین اور دنیا کی جدائی کے باب سے تو نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تعریف ہی جدا نظر آئے گی۔ آپ یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں جہاں پہ ہیومنٹیز گروپ میں بعض افراد اس طرح نظریات پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی اسی طرح کے مسائل ہیں۔ حتیٰ حوزہ علمیہ کے ضمن میں بعض مدارس کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ جب علوم انسانی پڑھائے جاتے ہیں، ہیومنٹیز گروپس جیسے پولیٹیکل ہے، سوشیالوجی ہے یا اس طرح کے سبجیکٹ، اس کورس میں 90% غرب کی کتابیں ہیں۔ بہت تعجب آور چیز ہے کہ 90%، اور وہ بھی اس جگہ کے اوپر۔ اعتراض بڑے پیمانے پہ موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے اور گفتگو کرتے ہیں تو مد مقابل وہ قبول ہی نہیں کرتا کہ آپ نے یہ نظریات پڑھیں یا آپ کو اس کی خبر ہے۔ لہٰذا وہ مجبور ہوتے ہیں کہ پھر ان کے مفکرین کے پڑھائی جائیں باتیں۔ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں پولیٹیکل سائنس کے یا سوشیالوجی کے یا ایتھکس کے عنوان سے، جو امریکن سکولنگ سسٹم ہے یا اسی طریقے سے برطانوی سکولنگ سسٹم ہے، ان جگہوں پہ بعض لازمی آرز ہیں، جو جیسے آرز کہتے ہیں کہ ہر سمسٹر میں انہوں نے وہ سبجیکٹ پڑھنا ہے۔ اس میں سے بعض اداروں میں انہوں نے اخلاقیات کو، ایتھکس کو ضروری قرار دے دیا۔ اب ان اخلاقیات کے باب میں کیا پڑھاتے ہیں؟ یہی والے نظریات۔ یہ نظریات جن مفکرین کے پڑھاتے ہیں وہ تعریف اسی نوعیت کی کرتے ہیں۔ بعض تعریف لے کے آئیں گے، مثال کے طور پہ یہ دین اور دنیا کی جدائی، وہ کہیں گے یہ تو بہت قدیمی نظریہ ہو گیا۔ جدید سیکولر جو طبقہ ہے وہ اب تعریف کر رہا ہے یا سائنس کے تناظر میں یا اسلامک ٹچ دیتے ہوئے ایک اس کے تناظر میں۔ اب یہاں پہ مولانا صاحب اگر رد کر رہے ہیں سیکولرزم کو تو یہ اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے اچھا آپ ذرا تعریف کریں سیکولرزم کی۔ یہ اب اپنے طور پہ تعریف کرتا ہے کہ بھائی دین سے جو نظریہ ٹکراتا ہے ہم اسے سیکولرزم کہتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر ہنستا ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو بلا وجہ رد کر رہے ہیں۔ اردو میں کتنے مقالے اسی تنقید کے اوپر لکھے گئے ہیں۔ اس کا آغاز ہی، یعنی آپ اس کے 3-4 پیراگراف پڑھیں، انہوں نے خوب مولانا حضرات کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں۔ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، سیکولر کا معنی علم ہی نہیں ہے۔ اور پھر نیچے جا کے سیکولر کا کیا معنی ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ ایک سائٹ ہے مکالمہ.com، آپ اس میں جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں اردو میں۔ انہوں نے کہا کہ سیکولر کا معنی ہے برداشت اور وسعت ظرفی، اور اسلام میں کیا وسعت ظرفی نہیں ہے؟ اسلام میں برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پیچھے معنی کے اوپر آ جائیں، کیا اسلام سائنس کا مخالف ہے؟ نہیں، سائنس کا مخالف نہیں ہے۔ کیا اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیاوی منفعت حاصل ہو؟ چاہتا ہے اسلام دنیاوی منفعت حاصل ہو۔ ایران کے اندر چونکہ یہ والا مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے عاشورہ کو بھی تحریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جو سیکولر طبقہ ہے وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ نکلے ہی سیکولرزم کے لیے تھے، کیونکہ سیکولرزم کی اساس یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کو سنواریں، اور دنیا کو سنوارنے کے لیے ہر معاشرے میں بسنے والا فرد وہ آزاد ہے کہ اپنے معاشرتی اور اجتماعی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حصول کی کوشش کرے۔ امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کی اکثریت نے خطوط لکھے اور کہا کہ ہمیں یزید جیسے کی حکومت نہیں چاہیے، یہ ہماری منفعت کے برخلاف ہے، ہمارے نفع اور فائدے کے برخلاف ہے، ہمیں آپ کی ضرورت چاہیے۔
امام حسین علیہ السلام ان خطوط کے جواب دینے کے لیے، ان لوگوں کی خواہش کے لیے انہوں نے سفر کیا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف گئے تاکہ لوگوں کی اس دنیاوی تقاضے کو پورا کیا جا سکے۔ دیکھیں کیسی انہوں نے تحریف کی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں، ان کے ہدف میں، عاشورہ میں، سیکولر کی بنیاد پہ۔ پاکستان کے اندر آ جائیں یہ والا معنی ہی نہیں قبول کرتے، یونیورسٹیز کی دنیا عموماً اس معنی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ معنی قبول کرتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، وسعت ظرفی، برداشت ہونی چاہیے۔ آپ اپنے امور کو انجام دینے کے لیے برداشت سے کام لیں، وسعت ظرفی سے۔ اب وسعت ظرفی کیا ہے؟ اگر ایک جگہ پہ دین کے مخالف عمل انجام پا رہا ہے لیکن آپ کا دنیاوی مفاد اجتماعی طور پہ ادھر موجود ہے، وسعت ظرفی دکھائیں، دین کو تھوڑا سا آپ اپنے حد تک کنٹرول میں رکھیں اور منفعت کو بڑے پیمانے پہ حاصل ہونے دیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب ہوگا یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اجتماعی جو آپ کا تقاضا ہے وہ دینی پلیٹ فارم سے اجاگر ہو جاتا ہے، ادھر سیکولرزم آ کے دین کی حمایت کر دے گا، لیکن ادھر دین کی حمایت دین کے موقف اور الہی تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، عوام کی اجتماعی اکثریت کی وجہ سے ہے، عوام کے تقاضے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا سیکولر آتا ہی دنیا کے پہلو سے، عوام کی اکثریت، ذاتی مفادات، منفعت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا، کیونکہ عوام کی اکثریت کبھی بھی دین نہیں کہلاتی۔ ممکن ہے کہ عوام کی اکثریت ایک دفعہ حجت الہی کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جائے، وہاں پہ حجت الہی کی اطاعت کی وجہ سے دین ہے، نہ عوام کی اکثریت کی وجہ سے دین ہے۔ عوام ایک دفعہ حجت الہی کی نصرت کرتی ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، اطاعت کی وجہ سے، نصرت کی وجہ سے دین ہے، اکثریت کی وجہ سے دین کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سیکولرزم اکثریت کی بنیاد پہ آئے گی، نفع کی بنیاد پہ آئے گی۔ اس لیے سیکولرزم کا ہر دور میں جو معنی بھی آپ لے آئیں وہ اس کے لغوی معنی کی طرف پلٹتا ہے، فقط دنیاوی امور، اس کو غلبہ دو، اسے مسلط کرو، اسے اہمیت دو۔ لہٰذا اب آپ یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو ٹرمنالوجی ہے سیکولرزم کی، اس میں اگر آپ دین اور دنیا سے جدائی کا پہلو بر صغیر میں بیان کریں تو اس کی مخالفت آپ کو بڑی سننے پڑے گی، وہ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے معنی درست نہیں کیا۔ ایران کے اندر یہ ٹکراؤ میں قبول ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ واضح طور پہ کہ یہ دین نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم چاہتے ہیں دنیا کے لیے کام کریں، یہ کریں، فلاں کریں۔ اچھا، معنی اب جب اسلامی کرنا ہے تو تعویلات کا باب بڑا تفصیلی کھلے گا، لہٰذا آپ جب بھی اس مورد کی طرف آئیں تو آپ ٹکراؤ کے پہلو کو دیکھیں کہ ایک طرف دین یہ تقاضا کرتا ہے لیکن لوگوں کا رجحان، لوگوں کی اکثریت اور جو ہمارے اوپر حاکم بیٹھے ہوئے ہیں وہ تقاضا کریں جو دین سے ٹکراتا ہے۔ ادھر بتائیں، سیکولرزم والے سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ ادھر کس کی چلنی چاہیے، یہاں پہ اب وہ جو جواب دے گا اس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ آپ سیکولرزم کا کیا معنی کرتے ہیں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف لے آئیں، کیونکہ اگر آپ وسعت ظرفی سے مراد یہ ہے کہ ظلم کو برداشت کرتے رہیں، طاغوت کو برداشت کرتے رہیں، منکرات، گناہ، قباحت، فحاشی، بدکاری، ان سب چیزوں کو برداشت کرتے رہیں، اس کا نام سیکولر ہے، تو ٹھیک ہے، سیکولر سے ہمارا ٹکراؤ ہے۔ آپ جو بھی سیکولر کی تصویر لے کے آئیں گے اس میں یہ مطلب ہمارے سامنے اجاگر ہوگا۔ لہٰذا بعض جگہوں پہ ممکن ہے کہ سیکولر نہ جہاد کا مخالف ہو، نہ تبلیغ کا مخالف ہو، نہ دینی عبادات کا مخالف ہو، نہیں، مخالف نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں سیکولر کس اساس کے اوپر اپنا موقف پیش کر رہا ہے۔ اور یہی بات قرآن کریم نے سورہ توبہ میں کی ہے۔ اساس کے اوپر نگاہ جو رکھے گا وہ اس وقت اشتباہات کی دنیا سے نکل سکتا ہے۔ اساس یعنی قرآن نے اسی اساس کی بنیاد کے اوپر گفتگو بھی کی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اسلام کی اساس ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، ولایت ہے۔ اسی طریقے سے اصول دین کے عنوان پہ اساس کو مد نظر رکھیں۔ اگر تبلیغ کی حمایت کر رہا ہے کس اساس کے اوپر؟ حج کی حمایت کر رہا ہے کہ مثلا اس وقت آل سعود حج کے اوپر آنے دیتے ہیں کس اساس پہ؟ سعودی عرب کو مال مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، ملنے دو اسے۔ ممکن ہے زیارت کے لیے بھی یہی ضابطہ ہو، آپ اساس کے اوپر اعتراض کریں گے،
اساس اگر دنیاوی ہے یہ دنیا ہے، اساس اگر تقوی الہی و رضوان الہی ہے یہ دین ہے۔ عاشورہ میں اور سیکولر میں بنیادی فرق یہ ہے، اگر عاشورہ میں جو امام حسین علیہ السلام کا اجتماعی اور سیاسی تحرک ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور سیکولر کے اجتماعی اور سیاسی تفکر کی حمایت میں فرق کو سمجھنا ہے، کیونکہ ممکن ہے ہر دو طرف نماز کی تائید ہو، ہر دو طرف حج کی تائید ہو، جمعے کی تائید ہو، عزاداری کی تائید ہو۔ اگر فرق کو جاننا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ آیت نمبر 109 کو ہم پڑھیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وہ شخص جس نے اپنی بنیاد، اپنی بلڈنگ کی بنیاد، اپنے عمل کی بنیاد، اپنے افکار کی بنیاد اللہ کی تقوی اور اللہ کی خوشنودی کو قرار دیا ہے، کیا یہ شخص زیادہ بہتر ہے یا وہ شخص کہ جس نے اپنے اس تمام عمل اور افکار کی بنیاد کو ایک ایسے نہر کے کنارے کے اوپر وجود دیا ہے؟ جیسے نہر کے کنارے ہوتے ہیں نا، کنارے آہستہ آہستہ مٹی لگتی ہے تو کٹتے جاتے ہیں، کسی نے اس کنارے کے اوپر بلڈنگ بہت بڑی بنا دی، بڑی خوبصورت بنا دی، تو پانی نیچے سے کاٹ رہا ہے۔ یہاں پر بلڈنگ بنانے والا عقل مند ہے جو بالکل وسط شہر میں جو تقوی اور رضوان کی زمین کے اوپر جو نہ متزلزل ہوتی ہے، نہ ہلتی ہے، نہ کٹتی ہے، نہ گراتی ہے اپنے وجود پہ بنی ہوئی بلڈنگ اور عمارت کو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جس نے دوزخ کی اور جہنم کی اس نہر کے کنارے کے اوپر بلڈنگ بنائی اور نیچے سے پانی اسے کاٹ رہا ہے اور جلد ہی وہ جہنم میں جا گرے گا، یہ زیادہ بلڈنگ آپ کی نظر میں بہتر ہے یا یہ جو تقوی اور رضوان کی اساس پہ؟ اور اللہ ظالمین کی ہرگز ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ عاشورہ کا ہمارے سامنے پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا تحرک، ان کی اجتماعی اور سیاسی فعالیت، اس کی بنیاد تقوی تھا، وہ رضوان تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضایت تھی۔ وَإِلَّا ممکن ہے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی حاکم آ جائے، جیسے عمر بن عبدالعزیز بن امیہ سے ایک قدر بہتر حاکم آئے اور انہوں نے بہت ساری ترمیمات کی، لیکن دونوں کی بنیاد یکساں نہیں ہے۔ اس لیے یزید بن معاویہ کے بیٹے نے انکار کر دیا حکومت لینے سے، جانتا تھا کہ یہ تقوی کی اساس نہیں ہے، تقوی کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، اہل امام حسین علیہ السلام ہیں، اہل ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ ملاحظہ کیا، میں امام حسین علیہ السلام کا موقف آپ کی خدمت میں ایک یا دو فرمان سے بیان کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر ہم اختتام اپنی نشست کرتے ہیں۔ یہاں پہ مغرب کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللحوف ہمارے پاس کتاب ہے، یا الملحوف علی قتل الطفوف، یہ سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تقریباً آج سے 1000 سال کے قریب پہلے کی کتاب ہے، 7ویں صدی ہجری سے تعلق ہے، 800 سال پہلے کی یہ کتاب ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں تو راوی نے ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطابت کا آغاز کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا۔ پھر یہ کلمات، ان کلمات کے اوپر دیکھیں، یہ تفکر ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ جو عاشورہ کو مانتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہے، اس کی نگاہ ہر عمل میں تقوی اور رضایت الہی ہے، یا یہ کلمات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ لہذا اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، انہ قد نزل بنا من الامر ما قد ترونا، امام فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ ہمارے اوپر جو مسائل آ رہے ہیں تم لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَنَكَّرَتْ وَتَغَيَّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا وَاسْتَمَرَّتْ جَزَّاءً، کہ دنیا جو ہے یہ رخ پھیر چکی ہے، تبدیل ہو جانے والی ہے، اس کے جو اچھائیاں ہیں یہ پیٹھ پیچھے بھاگنے والی ہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ، کچھ بھی اس سے باقی نہیں رہ جانا سوائے وہ جو برتن میں انڈیل دینے کے بعد کچھ لگا ہوا رہ جاتا ہے۔
لہٰذا یہ زندگی جو ہے یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یعنی ہماری زندگیاں کتنی باقی ہیں، ہم سب کی اسی طرح زندگی ہیں، قلیل سے زندگی باقی ہے، ایک جھٹکا موت کا اور پھر اس دنیا سے رخصت۔ پھر امام فرماتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، یہ اساس ہے۔ آیا سیکولر کا یہ نظریہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس جہاں پر بھی سیکولر، جہاں پر بھی دین کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جاتا، جان لیں یہ سیکولرزم ہے۔ جہاں پر بھی، وہ مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، قومی اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، کہیں پر بھی اگر دین کی مداخلت قبول نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ سیکولر ہے۔ نمبر 2، اگر دین کو قبول کرتے ہیں لیکن دنیا کی اساس پہ قبول کرتے ہیں دین کو، یہ بھی سیکولر ہے۔ بے شک کسی بھی چہرے سے آئے، نماز کی تائید کریں، عزاداری کی تائید کریں، ہر چیز جس کی وہ تائید کرنا چاہتے ہیں تائید کریں، لیکن اس کی بنیاد تائید کی دنیا ہے، دنیاوی مفاد ہے، سیکولر ہے یہ، کیونکہ یہ سیکولر تائید ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا کیا ہے؟ الا ترون، کیا دیکھتے نہیں ہو، الی الحق لا یعمل بہ، حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، والی الباطل لا یتناہی عنہ، باطل سے منع نہیں کیا جا رہا، باطل سے نہیں منع کیا جا رہا۔ لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ محقا، تاکہ مومن اپنے رب سے ملاقات کے لیے حقیقی معنی میں رغبت اختیار کرے۔ فإنی لا اری الموت الا سعادہ، مجھے تو موت فقط سعادت کی صورت میں نظر آتی ہے، یعنی میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، موت کو تکلیف نہیں سمجھتا، موت سے وحشت نہیں ہے مجھے، موت سے ڈر نہیں ہے، میں مانوس ہوں، میرے لیے سعادت ہے، خوش بختی ہے موت کا شکار ہونا۔ والحیات مع الظالمین الا برہما، اور ظالمین کے ساتھ جو زندگی ہے یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ بدترین زندگی ہے، اس زندگی سے میں بیزار ہوں۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے ایک اور جگہ کے اوپر فرمایا اور ذکر کیا ہے، اسی لحوف سے میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ان بنی امیہ اخذوا مالی، انہوں نے میرا مال چھین لیا بنو امیہ نے، فصبرت، میں نے صبر کیا۔ دیکھیں یہاں پہ دنیا جانے پر صبر کر رہے ہیں، کیا سیکولر یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے؟ عاشورہ کا پیغام یہ ہے کہ دنیا جاتی ہے چلی جائے، زندگی جاتی ہے چلی جائے، حق جائے تو یہ قبول نہیں ہے، ظالم کا ساتھ دینا پڑے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے میرے مال کو لوٹا، صبر کیا، وَشَتَمُوا عِرْضِي فَصَبَرْتُ، میری عزت کے اوپر حملہ کیا اور لعن طعن مجھے کی، سب و شتم کیا، صبر تو، وَطَلَبُوا دَمِي فَحَرَبْتُ، اور مدینے میں مجھے قتل کرنا چاہا تو میں وہاں سے نکل گیا۔ وَأَيْمَ اللَّهِ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ لَتَقْتُلَنِي الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، یہ گروہ باغی مجھے قتل کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَلِيَلْبَسَنَّهُمُ اللَّهُ ذُلًّا شَامِلًا وَسَيْفًا قَاطِعًا، اور اللہ ان کو انتہائی پستی اور ذلت میں اور انتہائی تیز تلوار کے ساتھ، تیز تلوار کی کاٹ کا لباس انہیں پہنا دے گا، یعنی یہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے اور تیز تلواروں کا نشانہ یہ بنیں گے۔ وَلَا يُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَن يُذِلُّهُمْ، اور اللہ ان کے اوپر ایسے شخص کو آ کے مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دیں، بالکل اسی طرح جیسے قوم سبا کے اوپر جب ایک خاتون نے حکومت کی تو وہ ذلت و خواری کا شکار ہوئے۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کے مٹنے کے اوپر صبر کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب جب دین کی بات آئی ہے اور دین کی اس بات کے اوپر حملہ دین کے اوپر ہے، حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تو میں کسی بھی صورت میں صبر نہیں کروں گا۔ قسم اٹھا کے کہا ایم اللہ، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اب صبر نہیں کروں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ عذاب کا شکار بھی